بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. خداوند تعالیٰ کا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے کہ تمہارے لیے نشانی ہے دو لشکروں کے اکٹھا ہونے میں جن میں سے ایک خدا کے راستے میں جنگ کر رہا ہے اور دوسرا کافر ہے۔ ہم نے محرم کی مجالس میں ایک سلسلہ دروس شروع کیا ہے جو امام کے خطبات پر اور امام کے کلام پر مشتمل ہے۔ اصل میں مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ جاننا ہے کہ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی جس کے لیے امام حسین نے اپنا وطن چھوڑا، مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، حج کو سائڈ پر رکھا اور کربلا کی طرف امام روانہ ہوئے۔ اتنی بڑی قربانی کیوں دی ہے امام؟ کسی آدمی کے اہداف کو جاننا ہو تو خود وہ آدمی، اس کا کلام سب سے بہتر دلیل ہے کہ اس کے اہداف کیا تھے۔ گزشتہ میں ہم نے امام کے بعض خطبات بیان کیے۔ آج امام نے جو کلام کیا اپنے بھائی محمد حنفیہ سے، اس سے متعلق بات چیت کریں۔ امام کا کلام اس طرح ہے: یا اخی لو لم یکن فی الدنیا ملجا ولا ماوا لما بایعت یزید ابن معاویہ۔ اے بھائی، اگر دنیا میں کوئی پناہ گاہ نہ ہو، کوئی شیلٹر نہ ہو، پھر بھی میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ یا اخی جزاک اللہ خیرا لقد نصحت واشرت بالصواب۔ اے بھائی، خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے نصیحت کی اور اچھی چیز کی طرف اشارہ کیا۔ وَأَنَا عَازِمٌ عَلَى الْخُرُوجِ إِلَى الْمَكَّةِ، میں مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو رہا ہوں۔ وَقَدْ تَحَيَّأْتُ لِذَلِكَ، میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کر لیا۔ انا و اخوتی و بنو اخوتی، میں اور میرے بھائی اور اسی طرح میرے بھائیوں کے بیٹے، و شیعتم شیعتی، اور میرے چاہنے والے، میرے محب بھی آمادہ اور عازم ہو گئے ہیں مکہ کی طرف۔ وہ امرہم امری، وہ میرے جو ہے تابعدار ہیں، جو میں کہوں گا وہ انہوں نے اس طرح کرنا ہے۔ ورائیہم رائی، ان کی رائے اور ان کی نظر اور ان کا جو ہے وہ اہم مقصد میرا ایک ہی ہے۔ اما انت فلا علیک تقیم بالمدینہ، کہ تمہارے لیے فرض ہے کہ تم مدینہ میں رہو۔ فتکون لی عینا علیہم، تو میرے لیے خبر رسانی کا کام کرے۔ ولا تخف عنی شیئا من امورہم، بنو امیہ کے کسی بھی امر، کوئی بھی بات ان کی مجھ سے مخفی نہیں رہنی چاہیے۔ ہوا اس طرح کہ امام کے بھائی محمد حنفیہ، جن کی اولادیں آوان برادری اور ملک صاحبان، وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام سے پیار کرتے ہیں، امام سے محبت کرتے ہیں، اور آ کر کہنے لگے کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اے میرے بھائی حسین، آپ سفر کے لیے نکل رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اس سفر میں آپ کے لیے کوئی مشکل پیش آئے، اور آپ جو کہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کا خانوادہ جو بھی وہ بھی عزیز ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے چاہت کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل پیش آئے۔ پھر امام نے سوال کیا کہ بھائی جی اب میں کیا کروں؟ کہا کہ آپ یہاں سے جائیں مکہ میں آپ تشریف رکھیں کچھ عرصہ، پھر وہاں سے مختلف شہروں کے لیے نکل جائیں اور اپنے نمائندے مختلف شہروں میں روانہ کریں، اور اگر لوگ آپ کا ساتھ دیں
تو آپ ان کی طرف چلے جائیں، ورنہ آپ جو ہے وہ کوشش کریں اپنی جان بچائیں. کہیں ایسا نہ ہو، میں ڈر رہا ہوں کہ آپ کسی شہر میں جائیں، لوگوں میں اختلاف پڑ جائے، کچھ لوگ آپ کا ساتھ دیں، کچھ لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں، اور اس سے کیا ہو، دنیا کا پاک ترین خون اور عزیز ترین افراد مشکل کا شکار ہو جائیں. جب محمد بن حنفیہ نے یہ کہا تو امام علیہ السلام نے فوراً یہ جملہ ارشاد فرمایا، اخی، اے میرے بھائی، لو لم یکن فی الدنیا ملجا ولا مأوا، دنیا میں اگر کوئی پناہ گاہ نہ ہو، ما بایعت یزید ابن معاویہ، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. امام علیہ السلام کے واضح الفاظ ہیں. امام نے کیوں کہا کہ اگر مجھے دنیا میں کوئی پناہ گاہ نہ ملے پھر بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا؟ یعنی میں پناہ گاہ کی تلاش میں نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو چھپانا نہیں چاہتا ہوں، میں مخفی طریقے سے نہیں رہنا چاہتا ہوں، میں دنیا میں علناً بتانا چاہتا ہوں کہ میں یزید کی مخالفت کر رہا ہوں، کیونکہ یزید فاسق و فاجر ہے اور اس کے کام اسلام کے مطابق نہیں ہے، اس لیے میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں، میں علناً کہنا چاہتا ہوں. اس لیے امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے چلے ہیں مکہ کی طرف تو خفیہ راستے سے نہیں گئے، رات کی تاریکی میں نہیں گئے، دن دیہڑے گئے اور مشہور و معروف راستے سے مدینہ سے مکہ گئے. اس کے مقابلے میں عبداللہ بن زبیر جب گیا مدینہ سے مکہ، ایک تو رات کی تاریکی میں گیا، دوسرا وہ ایک خفیہ راستے سے مکہ گیا. مدینہ سے امام علیہ السلام کچھ چیز خفیہ نہیں رکھنا چاہتے تھے، ورنہ امام مکہ نہ آتے، کیونکہ مکہ اس وقت حج کے ایام قریب تھے، اور حج کے ایام قریب ہونا یعنی ہر چیز کو آشکار ہونا. وہاں صرف مکہ کے لوگ نہیں ہیں، مدینے کے لوگ ہیں، اطراف کے لوگ ہیں، شام سے لوگ آئے ہوئے ہیں، حج بجا لانے کے لیے آئے ہوئے ہیں لوگ. امام علیہ السلام نے اس لیے مکہ کا انتخاب کیا کہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، حاجیوں کو بتانا چاہتے ہیں، اے حاجیوں، تم حج بجا لا رہے ہو لیکن اسلام پر ڈاکہ پڑ چکا ہے، یزید جیسا خونخوار اسلام پر مسلط ہو چکا ہے. کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے حاجی کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، ہمیں علم نہیں ہوا، نواسہ رسول بغیر علم کے روانہ ہوئے ہیں، بغیر کسی کو بتائے وہ روانہ ہوئے ہیں کربلا کی طرف. اس لیے امام حسین علیہ السلام آئے، حج کا انتظار کیا. اور امام کا مکہ چھوڑنے کی دو وجہ تھی. ایک یہ وجہ تھی کہ یزید نے حاجیوں کے لباس میں کچھ لوگوں کو مأمور کیا تھا کہ امام علیہ السلام کو حج کے دوران شہید کریں. امام نہیں چاہتے تھے خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہو. دوسرا، امام علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ عین اس ٹائم پہ جب حج برپا ہو تو امام نے حج کا احرام کھول کر کے کربلا کی طرف روانہ ہوئے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ جو حاجی یہاں اکٹھے ہیں ان کو علم ہو جائے کہ نواسہ رسول کیوں حج بجا نہیں لا رہے، ان کے ذہن میں سوال پیدا ہو، وہ سوال کی جستجو میں جائیں تو وہاں پر یزید کی عیاریاں مکاریاں ظاہر و عیاں ہو جائیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یزید کتنا مکار ہے، کتنا وہ اسلام کے خلاف چل رہا ہے، کتنا وہ خدا کے حلال کو حرام قرار دے رہا ہے اور حرام کو حلال قرار دے رہا ہے. امام علیہ السلام روانہ ہوئے ہیں کہاں سے؟ حج کے دوران مکہ سے روانہ کربلا کی طرف. امام علیہ السلام اپنے راستے میں کسی چیز سے، امام کو ڈر و خوف نہیں تھا، امام کو صرف ڈر اس بات سے تھا کہ اللہ کی ناراضگی، کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بنے بعض اعمال. اور پھر خداوند تعالیٰ نے عظیم ساتھی دیے امام کو. امام فرماتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی، میں اور میرے بھائیوں کے بیٹے، میں اور میرے شیعہ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. جو بھی امام کے رشتہ دار تھے، چاہنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے، ان کی دو قسمیں تھیں. کچھ لوگ ایسے تھے امام علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، چاہت کرتے تھے، عشق رکھتے تھے، لیکن معرفت نہیں رکھتے تھے، اس لیے امام کو سفر سے روک رہے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے امام سے چاہت بھی رکھتے تھے، محبت بھی رکھتے تھے، عشق بھی رکھتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ امام علیہ السلام کی معرفت بھی رکھتے تھے. اس لیے ذرا برابر انہوں نے جواب نہیں دیا، امام نے حکم دیا، انہوں نے تیاری پکڑ لی ہے. تیاری پکڑنے کے بعد جو ہے وہ امام علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے ہیں. مدینہ سے آیا مکہ، مکہ سے کربلا، اور کربلا میں عاشورہ تک ڈٹے رہے ہیں امام کے ساتھ. اس لیے امام نے فرمایا یقین سے کہ میرے بھائی،
میں بھی جا رہا ہوں، میرے کچھ بھائی میرے ساتھ جا رہے ہیں، کچھ بھائیوں کے بیٹے میرے ساتھ جا رہے ہیں، اور میرے شیعہ میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ بس شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو امام علیہ السلام سے محبت بھی کرے اور معرفت بھی رکھتا ہو، جو حکم اس کو ملے شریعت میں اس کو فالو کرتا ہے، اس کے سامنے چوچرا نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی وہ دلیل نہیں مانگتا، اس کے لیے کوئی ظاہری حجت نہیں مانگتا۔ اس طرح آج ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نماز پڑھیں، کہتے ہیں کہ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے روزہ رکھیں، کہتے ہیں روزے کا فائدہ کیا ہے؟ حج پہ جانا ہے، نہیں، خدا کا حکم ہے، ضروری نہیں ہے ہر چیز میں آپ کو ظاہری طور پر کوئی فائدہ نظر آئے پھر آپ اس کو فالو کریں گے، فائدہ نہیں ہوگا تو فالو نہیں کریں گے۔ خود خدا کا حکم ہونا، امام کے ذریعے ہم تک پہنچنا، یہ خود اس بات پر دلیل ہے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ جل جلالہ حکیم ہے، دانائے مطلق ہے، رئیس العقلاء ہے، اس نے جو حکم دیا ہے اور شریعت کے ذریعے ثابت ہو گیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں، حکمت ہیں جن سے ہم بے خبر ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کے حکمت کو ہم جانیں، اور ہر چیز کی حکمت ہم پہ آیا ہو۔ دنیا میں بہت سارے امور ہیں جس سے انسان کشف نہیں کر سکا۔ بس امام علیہ السلام اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، اور مدینے سے روانگی کے بعد امام علیہ السلام نے محمد حنفیہ سے خطاب فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا امام کی وصیت، امام علیہ السلام نے جو وصیت کی ہے محمد بن حنفیہ کو مدینہ چھوڑنے کے وقت، انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس کو 5ویں مجلس میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک۔ امام میدان کربلا میں پہنچے ہیں، اور امام کے قافلے میں ایک شخص ہے جس کا نام جون ہے، عظیم آدمی ہے، اور یہ سعادت ہے کہ جون ہمیں اپنی غلامی میں قبول کر لیں۔ یہ حضرت ابوذر کے غلام ہیں، ساری زندگی حضرت ابوذر کے ساتھ گزاری ہے، ربضہ میں رہے ہیں، سختیاں برداشت کی ہیں، اور عاشورہ کا دن جب آیا ہے تو ایک امام کے ساتھی شہید ہو گئے، یہ امام کی خدمت میں حاضر ہو، کہا یا مولا کیا مجھے شرف نہیں بخشیں گے؟ میرا خون آپ کے پاک خون سے مل جائے، اور میرا خدا میرے چہرے میں برکت لے آئے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ جون تو نے ساری زندگی سختیاں کاٹی ہیں، ابوذر کے ساتھ رہا ہے، مشکلات تو نے برداشت کی ہیں، ابھی تیری آزادی کا وقت ہے، میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تو جا، آسانی اپنے لیے، آسانی کا انتخاب کر اپنے لیے۔ تو جون کہتے ہیں مولا کیسے ہو سکتا ہے میں اس وقت آپ کو تک و تنہا چھوڑ کے چلا جاؤں؟ جب امام منع کرنے لگے، اس نے اصرار کیے، امام کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا، امام کے پاؤں میں گر گیا، امام نے اٹھایا ایسے اور دعا کی، میدان کی طرف روانہ کیا۔ روایت کے الفاظ ہیں جب میدان میں پہنچا نا جون، اس نے حملے پہ حملہ کیا، شیروں کی طرف لڑ رہا تھا، ایک دفعہ ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا لیا، اس کا گھیرا تنگ کیا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی تیر پھینک رہا تھا، کوئی نیزہ اس کی طرف پھینک رہا تھا، جس کو کچھ نہیں مل رہا تھا نا وہ تپتی ریت کربلا اٹھا کر اس کی طرف پھینک رہا تھا۔ ایک دفعہ جون گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے، آواز دی یا مولا ادرکنی، مولا امام حسین میری مدد کو آئیے گا۔ امام حسین عقاب کی طرف پہنچے جون کی لاش پر، جون کی لاش کو اٹھایا، سر کو گود میں لیا، کہتے ہیں جون نے رونا شروع کر دیا، کہا جون رو کیوں رہا؟ کہا رو رہا ہوں مولا آپ کے لیے، میں گھوڑے سے گرا نہیں تھا ابھی مکمل طور، آپ آئے، آپ نے میرا سر اپنی گود میں لیا، تھوڑی دیر آپ گھوڑے کی زین سے گریں گے، کوئی نہیں ہوگا جو آپ کے سر کو اپنی گود میں لے گا۔ کہتے ہیں امام نے اس کے سر کو اپنی گود میں لیا ہوا تھا، امام نے وَذَا خَدُّ وَلَا خَدُّ، دو ایسی شہید لاشیں ہیں کربلا میں جن کے بارے میں روایت ملتی ہے وَذَا خَدُّ وَلَا خَدُّ، امام نے اپنے رخساروں کو ان شہیدوں کے رخساروں پر رکھا، ایک علی اکبر کی لاش ہے اور ایک جون کی، وَبَكَى بُكَاءً شَدِيدًا، امام بلند آواز سے روئے، اللہ لعنۃ اللہ قوم الظالمین فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَنقَلِبُونَ عَلَىٰ عَقِبَیہِمْ۔ خدا اس کلیل سی حاضری کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما،
برائیوں سے بچنے کی توفیق۔ یا اللہ ہمارے اس پروگرام کے بانی ہیں چودھری جاوید آفدونی، چودھری جاوید اقبال آفدونی، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے، ان کی مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔